اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، دوسرا آیت نمبر 101 تک، اور تیسرا آخر سورت آیت نمبر 200 تک۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سورت کا خلاصہ تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر رخ نصارہ عیسائی کہلانے والے لوگوں کی اصلاح کی طرف ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے نصارہ اور عیسائیوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے داؤ پیچ سمجھائے ہیں، اور نصارہ کے فتنے سے بچنے کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ ان کا بڑا حربہ مال و دولت ہے، بڑا ہتھیار پیسہ ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، تو اس صورت میں تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا مضمون زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو نصارہ نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ خلافت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے ان لوگوں نے بہت محنت کی، اور ہمارے ہندوستان سے اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت ان نصارہ عیسائی کہلانے والوں کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ یہ تاجروں کے بھیس میں آئے،
ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک تجارتی پروگرام بظاہر سامنے رکھا، لیکن ان کا مقصد اور تھا۔ انہوں نے بہت سارے مشنری ادارے قائم کیے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پوری حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ مذہب بھی خراب کیا، معیشت بھی خراب کی، اور لوگوں کو بہت زیادہ بے دین بنایا اور ارتداد کی طرف ان کو مائل کیا۔ آج بھی نصارہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ پیسے کے لالچ دے کر، علاج معالجے کے لالچ دے کر اور ترقی کے خواب دکھا کے ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ صورت میں آپ ان کے جو مسلمانوں پہ حملے ہیں، ان حملوں کے کیا انداز ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ علماء دین نے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، ہر دور میں جو بھی فتنہ نیا نمودار ہوا تو لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے آگے اگر کوئی لوگ پل بنے ہیں تو وہ علماء دین ہیں، جنہوں نے ہر پیدا ہونے والے فتنے کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ علماء اسلام کے چوکیدار ہیں اور وہ بارڈر فورسز ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام پر ہونے والے حملوں کو روکیں۔ عیسائیوں نے ایک بہت بڑا ان کا پادری تھا جس کا نام تھا فینڈر نامی پادری۔ اس نے ہندوستان میں آ کے جگہ جگہ مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کیا اور دین کے بارے میں بدگمان کرتا تھا۔ اس وقت کے علماء نے، ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور پھر یہاں سے اس کو بھگایا۔ وہ یہاں سے بھاگ کے ترکی چلا گیا اور وہاں اپنی سازشیں کرنے لگا۔ ترکی کے سلطان نے پھر عرب میں رابطہ کیا۔ سلطان عبد الحمید جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے عرب علماء سے رابطہ کیا کہ ہمیں یہاں پر بہت فتنہ ایک پیدا ہو چکا ہے، ایک بندہ جو جگہ جگہ اسلام کے علماء کو اور مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے اور ہے بہت ہوشیار اور چالاک، اس کے فتنہ کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ماہر قسم کے علماء آئیں جو اس کو دبوچیں، اس کا جواب دیں۔ تو مولانا رحمت اللہ یہاں سے تشریف لے گئے، حرم سے، وہ اس وقت حرم میں تھے، حرم سے ترکی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو لاجواب کیا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی تھی، اس پادری نے دریا میں کود گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کام علماء سے لیا ہے، اور ہر دور میں علماء دین جو ہیں وہ اپنی یہ ذمہ داری اچھے انداز میں نبھاتے چلے آئیں۔ میڈیا اور یہ جتنی چیزیں ہیں، ان کا ایک بہت اہم ایجنڈا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں علماء کرام کی نفرت بٹھائی جائے، علماء دین کی نفرت بٹھائی جائے، اور ان کا ایک غلط تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے۔ اس کے لیے وہ بڑے غلط قسم کے جو عالم اور مولوی اور مفتی کہلاتے ہیں وہ خود لانچ کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں عوام بھائیوں بہنوں کی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے نمونے اس طرح کے وہ لانچ کرتے ہیں جو بظاہر انہوں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، بظاہر انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، بظاہر انہوں نے بڑا ایک حلیہ علماء والا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ عرصہ وہ بظاہر دین کے بھی کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ وہ لوگ ان سے اپنا کام لیتے ہیں اور اپنے مقاصد جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر دین کو مشتبہ کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ ابھی آج کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ آیت نمبر پڑھیں گے آپ، آیت نمبر 72 میں پڑھیں گے، آج کے سبق میں ہی آئے گا 2 رکوع بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ایک گروہ تیار کیا گیا، تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے جو علماء تھے،
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ صبح جائیں گے اور جا کر وہ اسلام قبول کر لیں گے. کیا کریں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے اور سارا دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس رہیں گے. آیت نمبر 72 میں آج کے سبق میں وہ سارا دن نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے اور شام کو وہ پھر جائیں گے, انکار کر دیں گے, کیونکہ پھر لوگ جو عام لوگ ہیں ان پر بڑا غلط اثر پڑے گا اور عام لوگ پھر اسلام کی طرف نہیں جائیں گے. اور وہ عالم پھر لوگوں میں بیان کریں گے کہ دیکھا جی, ہم نے سارا دن رہ کر اس کی تحقیق کی ہے, اس کے اندر اسلام میں کچھ نہیں ہے, یہ سچا دین نہیں ہے. اس طرح کے حربے آج بھی وہ شروع ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے لوگ ہیں میڈیا پہ جو بظاہر اسکالر مشہور ہیں, علماء مشہور ہیں, لیکن میرے بھائیوں ان کے عمل میں علماء والی اور علم والی کوئی جھلک نہیں ہے. وہ خالصتاً دین کی جڑیں کھودنے میں مصروف ہیں. یہ اتنی پہچان تو مسلمان میں ہونی چاہیے نا. ہمارا مسلمان بہت سادہ ہے, یہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے, سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ کسی کا ایک کلپ سن لینا تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے, کسی کا ایک بیان سن لے متاثر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے خود. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا مضبوط علم حاصل کرے اور اس کو نور ملے. کیا ملے؟ نور ملے, اس کو روشنی ملے. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, صحیح عالم کون ہے اور غلط عالم کون ہے. صحیح عالم وہ ہیں جو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں. توجہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ ہے. جو لوگ آپ کا تعلق کس سے جوڑیں؟ اللہ کے. یہ بھی مسئلہ ہے اور یہ بات ضروری ہے, میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم سبق پڑھاتے ہیں, مدارس میں سبق پڑھاتے ہیں, بیان کرتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ موقع کوئی بھی دیتے ہیں, تو کبھی بھی نا اپنے سننے والوں کو اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ ہم سبق پڑھائیں کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں. استغفر اللہ. ہم کیا چیز ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے متاثر کریں. کس سے متاثر کریں؟ ہاں جی. اگر آپ نے اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش کی تو آپ تو جہنم کما رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, لوگ وقتی طور پہ آپ سے متاثر ہو جائیں گے, لیکن قیامت کے دن آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا, ہمیں اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا وقد قیل وقد قیل وقد قیل, کہا جا چکا. تعریفیں دنیا میں, آپ کی توجہ ہے میری طرف دیکھیں, وقد قیل, آپ کی تعریفیں دنیا میں ہو چکی. آپ نے مقصد یہ تھا آپ کی محنت کا کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں, ہو گئے متاثر, بڑے فالور بن گئے, بڑا نام ہو گیا اور بہت شہرت ہو گئی, لیکن اب آپ کے لیے یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جاؤ جہنم کے اندر. تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کو پڑھنا, اس کو سیکھنا, یہ ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل کی پہچان نصیب فرمائے, اور یہ حق اور باطل کی پہچان الفرقان سے ہوگی, اس قرآن مجید سے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے, نصارہ کے اور یہود کے ہر طرح کے فتنوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. اب توجہ فرمائیں, سورت کے کتنے حصے تھے؟ 3. پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک ہے, اس میں بیان ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ پہلے حصے کا دعویٰ ہے. کل آپ نے سورت شروع کی الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم, اور اس دعوے کو, اس بات توحید کو 3 دفعہ ذکر کیا گیا پہلے حصے میں. آیت نمبر 1 میں, دوسری دفعہ آیت نمبر 18 میں, تیسری دفعہ آیت نمبر 26 میں. 3 دفعہ یہ دعوی توحید ذکر کیا گیا, اور ہر دعوے کے بعد 6 امور بیان ہوئے اس دعوے کے وضاحت کے لیے. اور خاص چیز اس صورت میں جو بیان ہوئی وہ ہے دفع شبہات. جتنے بھی شبہات تھے عیسائیوں کو, ان میں سے کئی تو معمولی شبہات تھے, ان کو قرآن مجید نے سرسری طور پہ ان کا جواب دے دیا, اور کچھ ان کے مرکزی شبہات تھے, ان کو پوری وضاحت سے اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا. مرکزی شبہات میں ایک شبہ یہ تھا کہ
اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہا ہے پہلی آسمانی کتابوں میں، اس کا تفصیل سے جواب دیا گیا، وہ آپ نے کل سمجھ لیا ہے۔ دوسرا حصہ اس میں بیان ہے، اچھا پہلے حصے میں جب یہ تیسرا باب شروع ہوتا ہے تو تیسرے باب کے آخر میں خاندان عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ خاندان عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عبدیت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے پر 33 نکات ہیں ٹوٹل، اگر آپ جمع کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 33 نکات ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیارے محبوب اور عاجز بندے تھے، وہ معبود نہیں تھے اور ان میں معبودیت والی کوئی علامت نہیں تھی، معبودیت والی کوئی صفت ان میں نہیں تھی، وہ ابن مریم تھے، وہ ابن اللہ نہیں تھے۔ ساری تفصیل سے بیان ہوگا۔ اور پھر دوسرے حصے میں اس بات رسالت ہے، 15 خباستیں اہل کتاب کی بیان کی گئیں، اللہ نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو عیسائیوں کو کہ بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں، بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ وہ 15 انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اور پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 200 تک ہے، سورت کے آخر تک، اس میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 42 سورہ آل عمران، تیسرا پارہ۔ حضرت سیدہ مریم کا تذکرہ شروع ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی، اور ان کے ہاتھوں پہ اللہ رب العزت نے ان سے ایک کرامت کو ظاہر کر فرمایا۔ حضرت بی بی مریم سے کیا ظاہر ہوئی؟ ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ کرامت وہ کام ہے کہ جو نادر الوقوع ہو، عام طور پہ اس طرح نہ ہوتا ہو، اور وہ اللہ رب العزت اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ کے اوپر اس کو صادر کر دیں، اس کو ظاہر کر دیں، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ آج بھی کرامات ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پہ جو عمل ہوتا ہے اور خلاف معمول جو کام ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔ بعض اوقات اس طرح کا خلاف معمول کام کسی برے آدمی کے ہاتھ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جادو ہوگا، وہ میجک ہوگی، وہ عام لوگوں کے لیے اس کو استدراج بولا جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جائے گی، یا مزید اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی مقصد ہوگا۔ کرامت صرف نیک آدمی کے ہاتھ کے اوپر صادر ہوتی ہے۔ نیک آدمی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کی کوئی نیک بندی ہو، اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، کھانے میں برکت ہو جائے، سفر میں کوئی آسانی ہو جائے، کوئی اور خلاف معمول کام ہو جائے، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ کرامت۔ اور کرامت اگر کسی سے ہو جائے، ہوتی رہتی ہے بسا اوقات، بہت دفعہ کرامت کا ہو جاتا ہے، نیک آدمیوں سے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کو سوشل نہیں کرنا چاہیے، اس کو مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی کرامت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کرامت کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الکرامت حیز الرجال، الکرامت حیز الرجال، کہ کرامت چھپانے والی چیز ہے، کرامت بتلانے والی چیز نہیں ہے کہ اس کا شور کیا جائے کہ جی مجھے میرے اوپر یہ ہو گیا ہے یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، بلکہ کرامت تو چھپائی جاتی ہے، اس کو حیز الرجال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو حضرت مریم کی کرامت ظاہر ہوئی، بے موسم پھل اللہ تعالیٰ نے ان کے حجرہ میں پہنچا دیے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پہ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ پھل کس کی طرف سے آئے ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے۔ کرامت اور معجزہ، توجہ، کل بھی تھوڑی سی میں نے بات کی، یہ ضروری ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا ذریعہ یہی کام بنا ہے، معجزات اور کرامات۔ جب لوگوں نے انبیاء کے ہاتھ سے معجزات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بہت سے معجزات دیے، سب سے زیادہ معجزات امام الانبیاء سرور دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات دیے۔ معجزات انبیاء کے برحق بے شمار معجزات ہیں، اس کو کوئی جمع نہیں کر پایا، اتنے معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔
اس کے علاوہ یہ ایک مستقل مضمون ہے، یہ اس کا ٹائم نہیں ہے کہ کتنے معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن معجزہ کے بارے میں کل بھی میں نے بتلایا، معجزہ میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، پیچھے اختیار قدرت وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید نے بہت جگہوں پہ بڑا کلیئر کر کے بیان کیا ہے. معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. وما کان علی رسول، بلکہ آپ ایک جگہ دیکھ لیں، صرف ایک جگہ ہی دکھاؤں گا، وقت نہیں ہے. 21واں پارہ پہلا پیج. لوگ شرک میں مبتلا ہوئے معجزات دیکھ کر، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذاتی صفات ہیں. توجہ ہے؟ یہ ان کی ذاتی صفات ہیں، وہ جب چاہیں یہ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کو اللہ کی طرف سے اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ کیا لکھا ہے 21واں پارہ پہلا صفحہ؟ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات اور نشانیاں مانگتے تھے، تو جواب آیا جی وقالو، آیت نمبر 50 سورہ عنکبوت. وقالو لولا انزل علیہ آیات من ربی، لوگ کہتے ہیں ان پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں، آیات نشانیاں رب کی طرف سے کیوں نہیں آتی، جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں بتلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ انہیں جواب دے دیں انما الآیات عند اللہ، نشانیوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نشانیوں کا اختیار، ہاں جی، تو نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. انما الآیات عند اللہ، نشانیوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے. نشانیوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جی، اس سے بھی واضح آیت جو میرے ذہن میں تھی دکھانا، وہ چاہتا تھا نکل ہی آئی، وہ نکالیں سورہ مومن آیت نمبر 78. سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 78 بتلانی میں نے یہ تھی. صفحہ نمبر 429، جو 16 سطر والا قرآن مجید ہوتا ہے اس میں 429 دو مسئلے حل ہوں گے. پڑھیں ذرا آیت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بتا تحقیق بھیجا ہم نے بہت سے رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے. بہت سے رسول انبیاء تشریف لائے آپ سے پہلے. نبی علیہ السلام سب پیغمبروں سے بعد میں تشریف لائے ہیں. کتنی بڑی گمراہی کئی لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ نہیں جی نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، قرآن کے مقابلے میں جھوٹی عربی، غلط عربی بنا کے لاتے ہیں، اور وہ ذمے لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے سب سے پہلا پیدا، میں آدم علیہ السلام سے پہلا. انا للہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں. سمجھ آئیے؟ ہاں جی، نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، اور کوئی بھی نیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آپ کے صحابی بن کے آئیں گے، آپ کے وفادار، آپ کے دین کے محافظ بن کے آئیں گے. وہ نبی ایز اے نبی نہیں آئیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں ذرا، قرآن ایسے عقیدے صحیح کرتا چلا جاتا ہے اور ساری گمراہی کی ساری وکٹیں اڑاتا چلا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا، کچھ رسولوں کا تو ہم نے بیان کیا ہے، قصصنا عَلَيْكَ، اور آگے کیا ہے وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان رسولوں میں سے لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. کل کتنے رسول تھے، کل کتنے پیغمبر تھے، یہ جاننے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھی سارے نبیوں کا علم نہیں دیا. کتنے نبی تھے، کل کتنے رسول تھے، ان کے نام ولدیتیں کیا تھیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے لم نقصص علیک، ان کی مردم شماری آپ کو بھی نہیں دی ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ اگلی بات وما کان، اس آیت میں تو نفی علم غیب ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ علم غیب کی نفی ہو گئی کہ کل رسول اور نبی کتنے تھے. مشہور فگر ہے 313 رسول تھے، باقی کم و بیش 1.25 لاکھ نبی تھے. واللہ عالم.
اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کوئی عدد متعین کیسے کر سکتے ہیں؟ علم غیب کی نفی۔ دوسری بات سنیں، فَإِذَا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کا اختیار نہیں ہے، اے دھیان سے دیکھو، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی لائیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ کوئی رسول اور پیغمبر اپنے اختیار سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو معجزات ہوتے ہیں برحق ہیں، لیکن وہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ ان کی پرسنل طاقت نہیں ہوتی کہ جب وہ چاہیں کوئی معجزہ کر کے دکھا دیں۔ یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں یہ آیت اور جگہوں پر بھی ہے، وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری جگہ سے آپ کو وہ آیات دکھا سکوں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ معجزہ، لیکن لوگ شرک میں جو مبتلا، انہوں نے کیوں مبتلا ہوئے؟ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی، آپ کے لعاب دہن لگانے سے دکھتی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، آپ کے لعاب دہن سے کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ حضور نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک ٹہنی پکڑائی، وہ تلوار بن گئی، آپ کے ہاتھ میں آ کے وہ تلوار بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ معجزات دیکھے تو لوگوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوا وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں نے کہا کہ نہ جی نہ، نبیوں کو کل اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ان سے مدد مانگنی شروع کر دی اور شرک کے راستے میں چل پڑے۔ اللہ گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ تو بی بی سیدہ مریم کے معجزات اور کرامات، ان کی معجزہ پیغمبر کا ہوتا ہے، کرامت ولیہ کی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر ہوا۔ اور اسی موقع پہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ، موسم تو میرا بھی نہیں ہے، مجھے بھی اولاد نرینہ عطا فرمائیے جو میرے علم کی وارث بنے، میرے علم کی وارث بنے۔ اور انبیاء کو اپنی وراثت علمی کی فکر ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت انہوں نے پوچھی تو بتلا دی کہ ان 3 دنوں میں آپ بات نہیں کر سکیں گے، دنیاوی بات نہیں کر سکیں گے، آپ کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوگی دنیا کی کوئی بات کرنے کی طرف۔ ہاں پھر بھی انسان کو کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے، تو رمزہ، اشارہ ہاتھ سے ہوگا یا اشارہ کتابت سے لکھ کر دیں گے آپ۔ تو اللہ کی نعمتیں ملنے کے جب وقت ہوں اور انسان کو نعمتیں مل رہی ہوں، خوشیاں دے رہے ہوں اللہ رب العزت، تو بندے کو باغی نہیں بن جانا چاہیے، بندے کو اللہ کا فرما بردار اور زیادہ تابع دار بن جانا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بی بی مریم بڑی ہو گئیں اور بالغ ہو گئیں، اور اب یہ شروع ہونے لگا ہے جی یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تمہید، ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی تمہید، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ یہاں سے آہستہ آہستہ شروع ہونے لگا ہے۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیں گے، آپ کو، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اصطفا کی ماضی ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کی، اور اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اصطفا کی، آپ کو چن لیا، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں پر، ایک درجہ کی فضیلت ساری کائنات کی عورتوں پر حاصل ہے، ایک درجہ میں نے بولا ہے، ورنہ اوورال مطلق جس کو ہم عربی میں بولتے ہیں، وہ فضیلت ازواج مطہرات کو حاصل ہے جی، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لستن کاحد من النساء، جہان کی عورتیں مل کے تمہارے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نصیب ہوا۔ سمجھ آئیے،
وہ قرآن کا الگ سے فیصلہ ہے. لیکن یہاں جو فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے ایک درجہ کی. وہ کس چیز میں؟ ولادت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر شوہر کے اولاد میں، بغیر شوہر کے اولاد ہونے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کی عورتوں پہ فضیلت دی، بغیر خامند کے بیٹا جننے میں. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو. لیں جی، ساتھ ساتھ وہ دھیان رکھیں، وہ حضرت مریم کو عیسائی کیا مانتے تھے؟ خدا مانتے تھے نا. عیسائیوں میں کئی فرقے، کل میں نے بتلا دی. ایک فرقہ ان کو خدا مانتا تھا کہ 3 خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کا آگے جا کے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں. لقد کافر الذین قالوا، وہ لوگ بڑے پختہ قسم کے کافر ہیں جنہوں نے کہا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. تو عیسائیوں کے ایک فرقے نے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے بھائی؟ انس بھائی 3. تینوں میں سے ایک انہوں نے بنائے ہوئے تھے بی بی مریم کو خدا بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے بی بی مریم کو حکم دیا اقنتی لربک، میری عبادت میں لگی رہو. تو جسے خود عبادت کا حکم ہو وہ معبود کیسے؟ جسے خود عبادت کا حکم ہو وہ معبود کیسے؟ اقنتی لربک، تابع داری کرو اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز با جماعت مردوں کے ساتھ جا کے ادا کرو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. جس طرح لوگ رکوع کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی عبادت گزاروں میں شامل رہو. اسماعیت کا یہ مطلب. ورکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب. اب یہاں اس آیت میں نبی علیہ السلام کی صداقت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں. کس کے؟ ہزاروں سال پہلے کے واقعات. تو یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. باقی تحقیقی اس میں کتنے سال تھے تھوڑا بہت ہے اس میں بھی، 500 سال 550 سال، بہرحال صدیوں پہلے واقعات کہو، ہزاروں نہیں کہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نبی علیہ السلام سے تقریباً 560 سال یا لگ بھگ 500 سال پہلے ہوئے. تو یہ صدیوں پہلے واقعات آپ سنا رہے ہیں، ہو بہو سنا رہے ہیں. یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اور آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. ایک تو نفی کی علم غیب کی، سیدھے سیدھے لفظوں میں بات کرتے ہیں. ایک تو یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو. ایک. نمبر 2 وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ يلقون اقلامهم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، اپنے پین. ایہم یکفل مریم، کہ کون بی بی مریم کی کفالت کرے گا. جب مریم کے والد عمران ان کو لے کر آئے بیت المقدس میں اور کہا کہ ہم نے منت مانی ہوئی تھی کہ یہ اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے دین کے لیے، علم دین کے لیے ہم اسے وقف کریں گے، تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مدرسہ میں داخل کروائیں اور دین کا علم سکھائیں. تو جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان میں انبیاء بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور نیک لوگ بھی تھے، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ خدمت ہمیں ملے. توجہ ہے، یہ خدمت ہمیں ملے، ہم اس بچی کی کفالت کریں. اور پھر چنانچہ سب ہی کی خواہش ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ کیسے کریں. اس کے لیے لاٹ نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کرہ ڈالتے ہیں. اور یہ ان کے ہاں طریقہ تھا کہ نہر ایک جاری تھی، کوئی قریب نہر تھی، اس میں اپنی اپنی قلمیں پھینکو. جن کی قلمیں بہہ گئیں بس سو بہہ گئیں، اور جس کی قلم رک گئی بعض روایتوں میں آتا ہے یا الٹی چل پڑی. مجھے تو نہیں سمجھ آتی الٹی والی بات، لیکن یہ کہ چلیں جس کی قلم ٹھہر گئی یا الٹی چل پڑی تو وہ کفالت کریں گے.
چنانچہ سب نے کلمے پھینکی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ رک گئی. یہ ایک طریقہ تھا لاٹ نکالنے کا, قرہ نکالنے کا, تو یہ انہوں نے کیا تو کفالت ان کو نصیب ہوئی زکریا علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ نبی علیہ السلام کو کہ یہ سارا منظر آپ نے نہیں دیکھا. وما کنت لدیہم, اور آپ وہاں موجود بھی نہ تھے جب وہ ڈال رہے تھے یلقون اپنی قلمیں, یہ طے کرنے کے لیے, یلقون اقلامہم ایہم یعنی لیعلموا, ہاں جی, یہ کہنے کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی, اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی موجود نہ تھے. اذ یختصمون, جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے, یختصمون. تو یہ سارے واقعات بغیر دیکھے, سمجھ آئی, بغیر دیکھے جو آپ سنا رہے ہیں سچے واقعات, یہ دلیل ہے حضور کی نبوت کی صداقت کی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. سمجھ آئی بھائی جی. آگے بھائی, اذ قالت الملائکۃ, لیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب شروع ہونے لگا ہے. جب کہا فرشتوں نے, اے مریم بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے, بکلمۃ منہ, اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں. ان کا نام مبارک ان کا کیا ہوگا؟ المسیح. یہ مسیح صفت ہے ان کی, نام ان کا ہے عیسیٰ بن مریم. پورا نام ان کا ہوتا ہے مسیح ابن عیسیٰ, مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح ان کی صفت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کی کئی وجہ ہیں. مسیح کا ایک مطلب ہوتا ہے مسح سے نکلا, یہ کس سے؟ مسح سے. اور میم روٹ ورڈ میں شامل ہے اس کے, کہ وہ اگر کسی مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جلد کی بیماریاں ختم کر دیں گے. ایک اس وجہ سے مسیح, یا پھر جو ہے مسیح یہ ہے ساہ یسیح سے. کس سے؟ اس کا دوسرا روٹ بنائیں ساہ یسیح, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا. کیا کرنا بھائی؟ سفر کرنا. تو یہ کثرت سے زمین میں چلتے تھے, سفر کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر, تو بہرحال اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, مسیح دجال. مسیح دجال اس کو جو مسیح کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مسح شدہ, ممسوح, مسح شدہ, یعنی اس کی ایک آنکھ مسح اور مطلب کہ ختم کی گئی ہے, مسخ کی گئی ہے, تو اس لیے دجال کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. سمجھ آئی بھائی؟ چلیں, نام ان کا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم, اور وہ معزز ہوں گے. وہ کیا ہوں گے بھائی؟ وجیح, صاحب وجاہت, معزز ہوں گے دنیا اور آخرت میں, اور وہ مقرب بندوں میں شامل ہوں گے. یہ ساری بشارتیں حضرت مریم کو مل رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, پتہ ہے نا تفصیلی واقعہ سورۃ مریم میں آئے گا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے نا, بی بی مریم کے پاس آ گئے تھے انسانی شکل میں, تو بی بی مریم ڈر گئی تھیں اور کہنے لگیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تنہائی میں ایک مرد آ گیا, میں خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ڈر گئی تھیں. تو اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو یہ بشارتیں بھی دی تھیں. اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ جو آپ بیٹا ہوگا نا آپ کا مریم, وہ جو آپ کا بیٹا ہوگا, یکلم الناس, وہ کلام کرے گا لوگوں سے, فی المہدی, گود میں, کریڈل میں, وکہلن, اور بڑھاپے کی حالت میں بھی. کیوں بھائی؟ گود میں کلام کرنا تو عجیب ہے, یہ تو چلو سمجھ آتا ہے اس کو ذکر کرنا, لیکن آگے فرمایا وکہلن, بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا. یہ کیا عجیب ہے؟ بڑھاپے میں تو سارے نہیں باتیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ اشارہ ہے کہلن کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کی طرف. سمجھ آئی؟ کہلن سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تشریف لانا ہے. کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا زندہ آسمانوں پہ, ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 ایئر اراؤنڈ اتنی تھی. ان کی 33 سال کے لگ بھگ تھے, 33 سال کے لگ بھگ, اور ان کو
زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، ابھی انہوں نے واپس تشریف لانا ہے، اور وہ رکی ہوئی ہے گھڑی، ان کی زندگی اس جگہ کے اوپر بالکل رکی ہوئی ہے، ابھی انہوں نے دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کرنا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے۔ یہ سارے دجال جتنے شیطان دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ جہنم بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے، ان ساروں کو جہنم بھیجنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور پھر انہوں نے یہاں زمین میں رہنا ہے، طبی طور پہ ان کی وفات ہونی ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کہلن سے اشارہ ان کے نزول عیسیٰ کی طرف ہے، اور کلام کریں گے وہ لوگوں سے گود میں بھی، وکہلن، اور گود بھی کہا جا سکتا ہے، گہوارہ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وکہلن، اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ بڑے اللہ کے نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی، بی بی مریم تو حیران ہو گئیں، اے میرے اللہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم یمسسنی بشر، ابھی چھوٹی سی ہیں حضرت مریم، لیکن ان کو یہ سارا جو ہے نا ان کو شعور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شعور اولاد میں اگر ہو جائے تو برا نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلکہ آج کل کے دور میں اتنا شعور اولاد کو حلال حرام کا، جائز ناجائز کا ہو جانا چاہیے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بش، تاکہ ان کی عزت کی حفاظت رہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشرٌ، اور مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی انسان نے۔ ایک بات پیچھے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اب کتنی تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، وہ گود میں بھی ہوں گے، پھر پنگوڑے میں جائیں گے، پھر وقت آئے گا تو وہ بوڑھے ہوں گے۔ یہ کیوں اتنی تفصیل آ رہی ہے بھائی؟ ان کو تسلی کرائی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں، کہ جس پر اتنے تغیرات آئیں، نہیں سمجھ آئی؟ جس پر تغیرات در تغیرات آئیں، بھلا وہ خدا ہوتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر آگے جا کے ذکر کیا کہ حضرت قرآن مجید میں 6 پارے میں آخری صفحے پہ ہے کہ حضرت مریم، 6 نہیں 7 پر، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کانا یاکلان الطعام۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جو کھانا کھائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ توحید کو اللہ نے یہاں ثابت کرنا ہے نا پہلے حصے میں، تو یہ چیزیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، حالانکہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ قالا، فرشتے نے جواب دیا، کذالک اللہ، یہی تو اللہ کا کمال ہے، اسی طرح ہوگا، بس اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن کہنے کی دیر ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا تو کہتے ہیں ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے، وہاں دیر نہیں لگتی۔ سمجھ آئی بھائی؟ پنگھوڑے میں بات کرنا یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، سمجھ آئیے؟ اور بھی واقعات مشہور ہیں، لیکن یہ درست، باقی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ باقی روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اس پہ باقاعدہ علماء نے تحقیق کی ہے، اور سب جو خصوصیت ہے گود میں، پنگھوڑے میں کلام کرنے والی، وہ خصوصیت صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور ہیں واقعات، روایات وغیرہ، لیکن وہ سب جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس پر پوری کتاب موجود ہے، علماء نے لکھی ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اس کو سکھائیں گے، کتاب مراد قرآن ہے، کتاب قرآن سکھائیں گے، اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور اللہ اس کو رسول بنا کے بھیجیں گے الی بنی اسرائیل۔ یہ بھی رد ہو گیا، کیونکہ وہ جو وفد آیا تھا نجران سے، کل میں نے بتایا، ابو الحارثہ کی معیت میں، تو ان کا چھٹا اشکال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عالمی پیغمبر ہیں۔ اللہ نے جواب دیا نہیں،
عالمی پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک اسپیسیفک قوم کے لیے آئے تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا وہ عالمی پیغمبر ہیں؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب خود بھی بیان کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یا بنی اسرائیل۔ کتنی جگہ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ سمجھ آئی ہے؟ عالمی پیغمبر نہیں تھے، لمیٹڈ ان کی ایک محدود ان کی رسالت تھی، ایک علاقے تک اور ایک قوم تک تھی، قوم بنی اسرائیل اس زمانے کے لوگوں تک تھی۔ انی قد جئتکم، اچھا وہ کیا کہیں گے آ کے؟ یہاں تک تو ان کی بشارتیں ہیں نا کہ ایک اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، وہ بیٹا اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ بیٹا آ کے کہے گا کیا؟ اب سنو، وہ یہ کہیں گے کہ انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، یا لایا ہوں تمہارے پاس، دونوں ٹھیک ہیں بس۔ اب یہاں درمیان میں ایک بات چھوڑی گئی ہے، فَوُلِدَ عِیسیٰ كَمَا بُشِّرَ بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہو بہو بشارتوں کے مطابق۔ یہ بات یہاں لکھی نہیں گئی لیکن سمجھ تو آتی ہے نا کہ اگلی بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہونے لگی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فَوُلِدَ عِیسیٰ كَمَا بُشِّرَ بِهِ، مولانا حسین رحمہ اللہ نے یہاں نقل کیا، انی قد جئتکم، کہ یہ جملہ درمیان میں چھوڑا گیا ہے کیونکہ سمجھ آ رہا ہے۔ انی قد جئتکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، ایسی نشانیاں جو میرے نبی ہونے کی دلیل ہیں۔ انی اخلق، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ چند ایک معجزات۔ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، اخلق کا معنی بناتا ہوں، اصورکم تصویر بناتا ہوں، مورتی بناتا ہوں، تفسیر قرطبی۔ اخلق یہ نہیں ہے کہ پیدا کرنا، پیدا خالق تو اللہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہاں اخلق کا معنی اصور، تفسیر قرطبی۔ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، من الطین، گارے مٹی سے، کہیات الطیر، پرندے جیسی ایک شکل۔ حیت کسے کہتے ہیں؟ حیت کسے کہتے ہیں؟ شکل۔ الطیر کسے کہتے ہیں؟ پرندہ۔ واجب، آج صوفی صاحب بولے نے، کہیات الطیر، پرندے جیسی ایک شکل، ماشاءاللہ۔ فانفخ فیہ، بس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، مٹی سے ایک شکل بنا کے نا اس میں پھونک مارتا ہوں، پس ہو جاتا ہے وہ سچ مچ کا پرندہ۔ طیرن کا معنی کیا کریں گے؟ وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ اکبر، اپنی کسی بھی خوبی کا۔ یہ ہمیں انبیاء کے واقعات میں یہ چیز غور کریں گے تو نظر آئے گی کہ انبیاء جو ہے نا اپنی کسی بھی خوبی کا سیلف کریڈٹ نہیں لیتے۔ سمجھ آئی؟ میں نے یہ کام کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہ میں جو ہے نا، یہ انبیاء کی کلام میں آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ وہ اپنی ہر چیز میں نسبت کس کی طرف کریں گے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ غلط ہے، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ، بھائی یہ کہو اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آئندہ میں تو نہیں کریں گے، میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، میں نے اتنے لوگوں کو نماز سکھائی، میں نے اتنے لوگوں کو دین کی طرف لایا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا کہیں گے؟ میرے میں کیا خوبی تھی؟ اللہ نے مجھ عاجز سے یہ کام لے لیا، اللہ نے مجھ عاجز سے یہ خدمت لے لی۔ خدا کی قسم، اللہ کی کلام کی مجلس میں آنا یہ بھی اللہ کی خاص توفیق اور عنایت سے ہے، ورنہ وہ ہماری ٹانگ توڑ دے خدا نخواستہ اور ہم ہسپتالوں میں پڑے رہیں، دھکے کھاتے رہیں، وہ اس پہ قادر ہے یا نہیں؟ وہ کسی اور مشکل میں پھنسا دے، کسی گھریلو پریشانی میں پھنسا دے، وہ اس پر قادر ہے، لیکن اس نے اپنی خاص رحمتوں سے، ہر قسم کی ٹینشن سے، ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے نجات دے کر اپنی کتاب کی ایک مبارک فرشتوں کی نورانی مجلس میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اس پہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور جو چیز اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، آپ وقت خرچ کر رہے ہیں، مجھے احساس ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ لیکن بات سنیں، جو یہ قانون ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں وقت خرچ کر رہے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالیں گے۔ اصول ہے، آپ مال خرچ کرتے ہیں، مال میں کیا آتی ہے؟ برکت۔ آپ اپنی صحت کھپاتے ہیں، آپ اپنی صحت دین کے کاموں میں، بھاگ دوڑ میں، دین کی خدمت میں،
1000 طرح کے دینی کام ہو سکتے ہیں. آپ اپنی صحت خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈالیں گے. زیادہ ڈائٹ لینے سے، زیادہ میوے کھانے سے، زیادہ ڈرائی فروٹ کھانے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. صحت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صحت اچھی ہو جائے گی. مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب انفاق فی سبیل اللہ کا ہم نے اتنا بڑا مضمون پڑھا ہے، 2-3 دن لگائے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف پڑھ لیا ہے اور بس، یا کوئی اللہ کے راستے میں کوئی اپنے وائلٹ کو حرکت دی ہے یا نہیں دی ہے، خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا. خرچ کریں. مال اللہ کے راستے میں دیں گے مال بڑھے گا، صحت خرچ کریں گے صحت بڑھے گی، وقت دیں گے اللہ وقت میں برکت دیں گے. تو اس لیے بھائی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی ذات کی طرف اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دیں، ہم کچھ نہیں ہیں اور خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ چکر بھی صرف زبانی لذت کے لیے ہو، میں کچھ نہیں ہوں یہ وہ، اور اندر بت خانہ بنا ہوا اور اندر میں کا ایک پورا آنا. یہ آنا یہ ابلیس نے کہا تھا، آنا خیر منہ. قرآن مجید میں کچھ الفاظ ہیں جو ابلیس کے الفاظ ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو قارون کے الفاظ ہیں. لی عندی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آنا یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اور اللہ کے نافرمان بندوں کی بات ھذا لی، یہ میرا ہے اور یہ میں نے اپنی سوچ سے یہ کام کیا ہے. اور فرعون کے آنا خیر منہ، آنا خیر منہ. پھر ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ تکبر کیا تھا اس نے. پہلے پارے میں پڑھ نہیں لیا؟ ابا واستکبر، تکبر کیا. ابا واستکبر، تو تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں، یہ میں فائدے کے لیے بات بتا رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے دین کا کوئی کام ہو جائے، تو متکبر بندے سے تو اللہ کام لیتے ہی نہیں. اس کے لیے جھکنا پڑے گا، اس کے لیے عاجز ہونا پڑے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے نا اپنے اشعار میں، نہد شاخ پر میوہ بر سر زمین. نہد شاخ پر میوہ بر سر زمین. جو شاخ میووں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، دیکھو گے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم دین کا کام کرنے چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے لوگ سلام کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں آگے سے مار ہی نہ دے کہیں. تکبر نہیں کریں. اور آپ تو الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ ویسے نصیحت کے لیے مذاکرے کی باتیں ہیں، ہمیں تکبر سے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے معجزات جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ معجزات جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ہوں گے یا نہیں، واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں. غالب گمان یہ ہے کہ اس وقت ان کے یہ معجزات نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا یہ جو مقصد ہوگا آنے کا، وہ تلوار ان کے پاس ہوگی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جہاد ہوگا. اس وقت یہ معجزوں کے ذریعے ایمان والی بات نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ ڈو اینڈ ڈائی، مانو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میرا اپنا غالب گمان ہے. یہ سوال پوچھا گیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت معجزات ہوں گے یا نہیں، کوئی ہمیں پکا علم مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس وقت یہ معجزے دکھا کے مسلمان کرنے والا کام نہیں ہوگا. اس وقت بس ڈو اینڈ ڈائی والا کام ہوگا، اور باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. اور بھی معجزات ہیں جی، کہ میں تندرست کروں گا. ابریو تندرست کروں گا. الاکمہ مادرزاد اندھے کو، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرس برس کے مریض کو. فل بیری جو ہوتی ہے جسم پہ داغ بنتے ہیں،
وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اچھا معجزہ جو بھی ہوتا ہے نا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے یہ اس دور کے موافق ملا ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ سارا جادو کھا گیا، وہ معجزہ کھا گیا کہ نہیں کھا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے یہ فلسفی، یہ ارسطو، یہ افلاطون اور یہ بڑے بڑے حکیم، طبیب، جالینوس اور پتہ نہیں کیا سے کیا حکیم ہوتے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی میڈیکل کا اور طب کا اور حکمت کا بڑا زور تھا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ سارے حکیم، سارے ڈاکٹر، ان کی ڈاکٹری اور میڈیکل وہاں پہ فیل ہو گئی کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ لو جی، ہر دور کے حالات کے موافق معجزہ آتا رہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں تندرست کرتا ہوں الْأَكْمَحَ مادہ ذات اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس کے مریض کو، ان کے ساتھ بھی اذن اللہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ، کیونکہ یہ علاج معالجے سے بھی ممکن ہے، علاج معالجے سے ممکن ہے۔ اندھے کو بینائی، اس کی نظر مطلب کہ بحال کر دینا، کتنے کتنے جدید آ چکے ہیں وہ ماشاءاللہ، علاج میڈیکل نے اتنی ترقی کی ہے، تو یہ بہرحال انسان کے علاج معالجے سے یہ کام ہو سکتے ہیں نا جی، وقتی طور پر کوئی نابینا ہو گیا ہے تو اس کی بینائی بحال ہو جانی یا اس طریقے سے، تو اس لیے اس کے ساتھ ان دونوں سے بھی اذن اللہ نہیں ہے، آگے بھی اذن اللہ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، وہ جو اوپر پرندے کا ذکر ہوا ہے نا، وہاں بھی بِإِذْنِ اللہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ میں پھونک مارتا ہوں انفخ فی، تو وہ ایک سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ چمگادڑ بنتی تھی، کیا چمگادڑ نہیں ہوتی؟ چمگادڑ شام کو، اب کہاں ہوتی ہیں چمگادڑیں؟ شہر میں کہاں سے آئیں؟ پہلے ہوا کرتی تھی، یا کہیں دور دیہات یا کہیں دور جائیں نا تو پھر آپ کو نظر آئیں گے، یہاں کدھر شہر ہے، رات ہوتی نہیں دن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہوتی، تو چمگادڑ بناتے تھے، وہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہوتی ہے چمگادڑ، اللہ اکبر۔ بس جی، اس کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں، علماء نے لکھی ہیں، فارغ بندے کے لیے اس میں بڑا مزے کا سامان ہے۔ ہاں جی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو۔ اس کا تعلق بھی حکمت کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ کیسے کیسے حکیم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، واقعات سنانے کا ٹائم نہیں ہے۔ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ نے یہ چیز کھائی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جی ہاں جی، ایسے ایسے حکیم ہیں، آج بھی الحمدللہ ایسے ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے آج سے بے شک 20 سال پہلے یہ چیز کسی وقت بہت زیادہ مقدار میں کھائی ہے۔ مریض کہتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے جی، حقیقت میں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور وہ جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا، یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں۔ لما کا مطلب کیا بھائی؟ توجہ کریں، توجہ، ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں، تورات وغیرہ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال ہونا بیان کر دوں، حلت بیان کر دوں، درست معنی ہے۔ وَلِأُحِلَّ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں حلال کروں، حلال کرنا حرام کرنا تو کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے حلت ظاہر کرنا، حلت بیان کرنا۔ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلت واضح کر دوں، میں نے اسی لیے مانا وہی کر دیا تاکہ وہ مسئلہ ہی نہ بنے، اور تاکہ میں حلت واضح کر دوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کی جو تم پہ حرام کی گئی ہیں۔ حرم علیکم، بنی اسرائیل نے اور علماء یہود نے سوال پوچھ کر نہ موسیٰ علیہ السلام سے اور اپنے انبیاء سے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کروا دی تھیں۔
ان کو بڑی عادت تھی بال کی کھال اور ہندی کی چندی نکالنے کی، جس کی وجہ سے یہ سختیاں کرواتے گئے۔ بھائی جس چیز کا پتہ ہے بس ٹھیک ہے آمنا، زیادہ کھود کرید کرنے سے فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوتے تھے زیادہ سوال کرنے سے۔ حضور بیان فرما رہے ہیں حج کا، نبی علیہ السلام نے بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، شاید اقرا بن حابس ہے، ہاں وہی کھڑے ہوئے، اقرا بن حابس، فقامہ، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے افی کل عام ام مرتن یا رسول اللہ، افی کل عام ام مرہ، یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ توجہ ہے، ہر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ ایک دفعہ سوال پوچھا، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ پوچھا نہیں دیا، پھر تیسری دفعہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے تو پھر یہاں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے پھر بھی لوگ نہیں کر رہے۔ اتنا سونا رکھا ہوا ہے قبر میں ساتھ لے کر جانے کے لیے، حج کے معاملے میں یہ غریب ہے۔ اور بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، وافر مال و دولت موجود ہے، حج کا نصاب پورا ہے، نہیں جا رہے، کروڑوں کے کاروبار ہیں، حج پہ نہیں جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، غریب آدمی پہ تو نہیں فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ کہے زیادتی ہے 10 لاکھ روپیہ میرا لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آج کے سبق میں آئے گا حج کا بیان، حج فرض کیا ہے لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے طاقت اور گنجائش دی ہے، تو جس کو گنجائش دی ہے اسے کرنا چاہیے، اور جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہا مرد یا عورت، اسی آیت میں آج کے سبق میں آئے گا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو جو کفر کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے گھر میں نہ جائے، وہاں آبادی کام نہیں ہوتی۔ توجہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے سوال پوچھ کے سختیاں کروا دی تھیں، کئی چیزیں اپنے اوپر حرام تھیں، چربی حرام تھی۔ کیا حرام تھی؟ چربی، ہاں جی، یہ جو چیزیں حرام کی گئی تھیں یہ حرمت جزائیہ تھی۔ کیا تھی بھائی؟ جزائیہ، ہاں، سزا کے طور پہ حرام ہوئی تھی۔ 7ویں پارے میں پڑھیں گے حرمنا علیہم شحومہما، حرمنا علیہم، ہم نے جانوروں کی چربیاں ان پہ حرام کی تھی، لیکن تھے بس وہ بھی پورے شرارتی تو بہت تھے، انہوں نے کہا جی بالکل چربی حرام ہے، چربی ناجائز ہے۔ چربی کا انہوں نے پہلے تیل بنایا اور تیل کو استعمال کرنے لگے۔ ہاں جی، بنی اسرائیل میں حدیث کے اندر آتا ہے عذابوہا، انہوں نے چربی کو پگھلایا اور پگھلا کے جناب اب اس کو آئل کی صورت میں اس کو استعمال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے چربی حرام کی ہے، چربی کا پیس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی یہ تو گھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو بعض چربیاں حرام تھیں، بعض پرندے حرام تھے، مچھلیوں کی کچھ قسمیں وغیرہ ان پر کیا ہو چکی تھیں؟ حرام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں آپ کو جو بیٹا دوں گا نا وہ یہ کہے گا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے تھیں، بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلت بیان کر دوں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ بعض ان چیزوں کی جو تم پر حرام کی گئی ہیں سختی کی وجہ سے، تمہارے سوالوں کی وجہ سے۔ وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اطاعت کرو، بے شک اللہ وہی میرا رب ہے۔ دیکھو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی کہاں دعوت دی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی ان سوالوں کے جواب میں نے کل بتا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ کی عبادت خالص کرنا، خالص اللہ کی بندگی کرنا، ہر طرح کے شرک سے بچنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جہاں عبادت کا ذکر ہے نا جی، خالص اللہ کی عبادت کا، عبادت کے ورڈ کے فوراً بعد آتا ہے صراط مستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کیا پڑھ رہے ہو؟
فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سورۃ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم شرک نہیں ہے. کوئی شرکیہ جماعت صراط مستقیم نہیں ہوتی. بھلے نام رکھ لے صراط مستقیم، نام رکھنے سے بھائی کچھ نہیں ہو جاتا کہ نام کوئی بندہ اچھا سا رکھ لے تو بس وہی بن جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. صراط مستقیم یہ ہے، ھذا صراط مستقیم. لیں جناب، یہاں ایک عبارت ہے القصہ، وہ پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سب شارٹ کی ہے واقعہ یہاں پہ کہ القصہ یعنی خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر بڑے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور پھر نبی بنا دیا، پھر انہوں نے دعوت شروع کی. پھر یہودیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے تو توحید کی دعوت دی، سچے دین کی دعوت دینی تھی نا، جبکہ لوگوں نے دین میں کیا کر رکھی تھی؟ تبدیلیاں، ملاوٹیں، مکس کر دیا ہوا تھا، بدعات، خود ساختہ پابندیاں تورات کے اندر بدل کے 3,000 سال ان کے ہاتھ چڑھی رہی تورات، اور 3,000 سال میں انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر کے نقشہ بگاڑ دیا تھا بڑھیا کے باز کی طرح. سنی ہوئی ہے یہ بات؟ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باز تھا، شاہی باز، عقاب شاہین، بڑا محبوب تھا بادشاہ کو. ایک دن وہ اڑا محل سے اور بس ایسے ہی اڑ کے جا کے نا ایک آبادی کی طرف چلا گیا. تو اس کے فوجی پولیس والے پیچھے بھاگے. بڑا قیمتی وہ پرندہ تھا، اس کا باز تھا. بس وہ اڑتے باز تو پھر تیز گیا. آخر وہ جا کر ایک علاقے میں اتر گیا، اور یہ لوگ اس کو تلاش کرتے بڑی دیر لگ گئی ان کو. آخر کسی نے بتایا کہ ادھر ایک بڑھیا کے پاس کوئی پرندہ سا ہے. وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا اور اس سے پوچھا اماں کوئی باز یہاں آیا؟ تو اس نے کہا کہ باز ایک پرندہ سا تھا، آیا ہے. اچھا آیا ہے اماں، ہمیں وہ چاہیے. اس نے کہا بیٹا میں ابھی لے کے آئی. وہ جناب اندر سے باز لے کے آئی نا، تو یہ جو پولیس والے تھے، فوجی تھے بادشاہ کے، یہ اس کو دیکھیں، کبھی مائی کو دیکھیں، کبھی یہ اماں یہ کیا؟ تو نے تو اس کو پورا جناب اس کے ناخن بھی کاٹ دیے ہیں، اس کے بال بھی کاٹ دیے ہیں، اس کے پر بھی کاٹ دیے ہیں. اماں تو نے یہ کیا، اس کے ساتھ کیا؟ اس نے کہا بیٹا یہ آ کر تھکا ہوا تھا، اور آ کر جب یہ بیٹھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، بچے بھی تھے ہمارے سارے، ہم نے کہا کہ اس کے تو کبھی کسی نے ناخن ہی نہیں کاٹے، اس کی مطلب کہ صفائی نہیں کبھی کسی نے کی. ہم نے اس کے ناخن کاٹے، ہم نے اس بیچارے کے پر ایسے اتنے بڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کے پر کاٹے، چونچ ایسی الٹی تھی اس کی، ہم نے وہ سیدھی کی، اس کو ریگ مار کے ذریعے اور پلاس کے ذریعے ہم نے اس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی، اس کی ہم نے اصلاح کی ہے. انہوں نے کہا کہ اماں بیڑا غرق کر دیا تم نے. اچھا اماں نے جو کچھ کیا بیچاری نے وہ صحیح نیت سے کیا نا؟ کیوں بھائی؟ آج جو لوگ بدعات کر رہے ہیں نا دین میں جن لوگوں نے بدعات نکالی ہوئی ہیں، وہ بھی بیچارے لگے ہوئے صحیح نیت سے ہی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن وہ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اس باز کی طرح. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ من پسند چیزیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور جو طبیعت پہ مشکل لگتی ہیں وہ نکال رہے ہیں. مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ گیا، پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، اب نہیں رہا ہے. جسم پہ نا مختلف قسم کے وہ ٹیٹو بنواتے تھے، جسم کے اوپر نشان بناتے تھے، پہلے زیادہ بناتے تھے. تو ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ مختلف قسم کی نا، ادھر کوئی نام لکھواتا، کوئی شیر بنواتا، کوئی مور بنواتا، کوئی کیا. تو ایک آدمی گیا ایسے ہی کسی کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ میرے نا اس کے اوپر ٹیٹو بنا دیں، اس کا بنا دیں، کیا بولتے ہیں، شیر بنا دیں. کیا بنا دیں؟ شیر بنا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پہلے سوئی سے وہ
نیچے جلد کے نیچے نا تھوڑی جگہ خالی کرتے تھے، پھر اس میں سرما ڈالتے تھے ٹیکے کے ساتھ، سرنج کے ساتھ، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو اس نے سوئی رکھی تو وہ کہتا ہے بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہتا ہے میں نا دم بنا رہا ہوں اس کی۔ کیا شروع کی ہے؟ کہتا ہے بھائی دم رہنے دو، کیا کرو؟ دم رہنے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری جگہ سوئی رکھی تو کیا بنا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اب پنجے بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے نہیں پنجے رہنے دو یار۔ کیا رہنے دو؟ پنجے۔ اس نے کہا چلو۔ تیسری دفعہ سرنج لگائی تو اس نے کہا کہ ایسے میں نے بنانا ہے شیر کہ اس کے دانت ہوں اور منہ ایسے کھلا ہوا ہو۔ کہتے ہیں نہیں یہ رہنے دو۔ اس نے کہا بھائی مہربانی، ایسا شیر دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کی دم بھی نہ ہو، پنجے بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو، کیا بنوانا چاہتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیو ہمیں دین کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں اس میں رد و بدل کریں گے بڑھیا کے باز کی طرح کہ لگے رہیں کہ جی ہم بہتری کر رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں۔ کام وہی، اسلام میں حسن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بہرحال وہ سختیاں جو ان پر تھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کو ہٹایا وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سارے یہودی علماء اکٹھے ہو گئے، سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، محسوس ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بادشاہ نے وارنٹ جاری کر دیے، شوٹ آرڈر، جہاں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دو، مار دو، ان شہید کر دو، قتل کر دو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سارا پتہ چل گیا بھی میرے خلاف تو سازش پلاٹ ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ اللہ نے سکپ کر دیا، درمیان سے ختم۔ القصہ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، فلما احس عیسیٰ، بس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے الکفر کہ یہ تو کفر پہ آمادہ ہیں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اپنی امانت، کوئی پتہ نہیں میرا کہ میں اب رہوں نہ رہوں، اپنی امانت جو ہے وہ اپنی ٹیم کے، جماعت کے لوگوں کے حوالے کر جاؤں۔ جماعت بنائی، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے دین کی خاطر؟ من انصاری اللہ۔ جو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال ہو گئی تھیں اب بھی حلال ہیں جی، بالکل حلال ہیں جی، حلال ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ چیزیں حلال ہی تھیں، انہوں نے حرام کی تھیں۔ کئی چیزیں خود ساختہ حرام کی ہوئی تھیں، اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چربیاں، حلال جانوروں کی چربیاں جائز ہیں، اب بھی جائز ہیں، اونٹ کا گوشت اب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حلال پرندے جو ہیں وہ اب بھی جائز ہیں، بہرحال جی۔ من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی طرف؟ قال الحواریون، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ، حواری صاف دل والے۔ حواری کا مطلب کیا ہے؟ بس تفسیروں میں لکھا ہے یہ لوگ دھوبی تھے، ٹھیک ہے، اور دھوبی تھے اور کپڑے دھوتے تھے تو اس لیے انہیں حواری۔ حور سفید رنگت والی چیز کو کہتے ہیں، حور کس کو بولتے ہیں بھائی؟ سفید رنگت والی چیز کو۔ تو حواری جو کپڑے سفید کرتے تھے یعنی دھوتے تھے، تو بعد میں جب یہ اس میں آیا ایک ٹرم بنی اس کی، تو اس وقت حواری کہا جانے لگا صاف دل والوں کو، ٹھیک ہے۔ ٹرمینالوجی کے انداز میں یہ جب آیا نا تو حواری کا معنی کیا بن گیا؟ صاف دل والے لوگ۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دھوبی ہی ہوں۔ نحن، ایسی چیزوں سے وقت زیادہ لگتا ہے۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ بھی گواہی دیجئے گا کہ ہم مسلمون، اللہ کے دین کے تابع دار ہیں۔ اب جی سب نے دعائیں کی، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہماری دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ نے اتاری، ہم انجیل پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، یا رسول سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ فاکتبنا، یا اللہ ہمیں لکھ لیجئے، ہمیں شمار فرمائیے، مع الشاہدین، ان لوگوں کے ساتھ جو توحید کی گواہی دینے والے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ شمار فرمائیے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کر رہے ہوں، من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، کون میرا مددگار بنے گا؟ تو جو دوسروں سے مدد مانگیں وہ معبود ہوتے ہیں
نہیں، وہ معبود نہیں ہوتے۔ جن کو دشمن کا خوف ہو، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جنہیں دشمن کی طرف سے کھٹکا ہو، وہ معبود نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازشیں کی۔ وَمَكَرُوا، اس حکومت کے لوگوں نے، یہودیوں کی حکومت تھی نا، تو یہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آج اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے، یہ امریکن اور یہ دوسرے تیسرے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ان کے بلکہ یہ غلام بن رہے ہیں کہ جو ان کے پیغمبر کے دشمن ہیں، پیغمبر کی جان کے دشمن ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہیں، انہیں ولد الزنا کہتے ہیں، بی بی مریم کے اوپر بھونکتے ہیں۔ آج وہ اور یہ یہودی اور عیسائی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یہودی جو عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اتنا انہیں احساس نہیں ہے۔ اور مدد کن کے خلاف کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ جن کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی، بی بی مریم کی، آل عمران کی، خاندان عیسیٰ کی پاکیاں ہی پاکیاں ہیں، ان کے خلاف۔ نبی علیہ السلام کے خاندان میں کتنی عورتیں تھیں؟ کسی عورت کے نام پہ قرآن کی صورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پہ بھی قرآن کی صورت، ان کے نانا جی کے نام کے اوپر بھی قرآن کی صورت، اور 37 دفعہ تذکرہ ان کا، بی بی مریم کا قرآن مجید میں کیا گیا۔ اتنا ان کا مقام اور شان عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی بیان کی اسلام نے۔ لیکن یہ عیسائی کہلانے والے، یہ عیسائی نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہی چیز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں عیسائی۔ یہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازشیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اشتہاری بنا دیا جی انہوں نے، کہ یہ جہاں ملے ان کو کیا کر دو، توجہ کرو نا، ان کے خلاف جگہ جگہ اشتہار لگائے کہ بس موسٹ وانٹڈ، یہ بندہ انتہائی مطلوب ہے، جہاں ملے انہیں پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، چھاپے مار کے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آخر ایک دن ان کو پکی اطلاع ملی، کچھ منافقوں نے اطلاع دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت گھر میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں۔ چنانچہ انہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور بڑی فورسز اپنی منگوا لی، بہت آرمی اپنی منگوا لی۔ تفصیلی واقعہ یہ پڑھیں گے، چھٹے پارے میں پڑھیں گے، تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا۔ اور پھر ایک بندے کو انہوں نے کہا کہ اندر چھلانگ لگاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر۔ بس پھر اللہ رب العزت نے اس وقت ہی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ کن الفاظ میں تسلی دی یہاں پڑھ لو، باقی واقعہ وہاں آئے گا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے سازشیں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکر اللہ، ہاں جی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ دشمنوں نے سازشیں کی اور اللہ نے تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، مکر لفظ تو ایک ہی ہے عربی کا، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا اچھا معنی کریں گے۔ مکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں مکر مذموم اور ایک ہوتا ہے مکر محمود۔ ایک اچھا مکر ہوتا ہے، ایک برا مکر ہوتا ہے۔ مکر کا اپنا معنی ہماری زبان میں تدبیر ہے، مکر عربی کا لفظ ہے، لیکن ہماری زبان میں اس مکر کے کو نا اچھے لفظوں میں نہیں لیا جاتا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، مکار، عیار، شتار، مکر کر رہا ہے، مکر وغیرہ وغیرہ، تو یہ اچھے لفظوں میں ہماری زبان میں مکر نہیں آتا۔ لیکن عربی میں مکر مطلق تدبیر کو بولتے ہیں۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، اچھی بری، مکر محمود، مکر مذموم۔ قوم والوں کا جو مکر تھا وہ کون سا مکر تھا؟ مکر مذموم، اور اللہ کا مکر مکر محمود۔ تو اس لیے فارغ لوگوں کی باتیں ہیں کہ جی دیکھو جی فلانے ترجمے میں لکھا ہوا ہے جی انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ لو، یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر لکھا ہے تو غلط نہیں لکھا ہے، مکر عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
انہوں نے بری تدبیر کی، اللہ نے اچھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، واللہ خیر الماکرین۔ لیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوری تسلی دی۔ کیسے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہودیوں کی آرمی نے چھاپا مارا جی عیسیٰ علیہ السلام پہ، جیسے آج یہ بدبخت مارتے ہیں مسلمانوں پہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، توجہ، قادیانی، مرزائی اور اسی طرح عیسائی اور کچھ گمراہ فرقے وہ اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے۔ توجہ کریں، میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ مرزائی، قادیانی، عیسائی اور کچھ گمراہ فرقے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہیں گے، دھوکہ کیا دیں گے، کہیں گے جی قرآن مجید میں آیا ہے، یہ تو قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، اور ساتھ یہ آیت پڑھیں گے۔ ابھی کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، توجہ ہے جی۔ میں بالکل سادہ عوامی بات کر رہا ہوں، دورہ ہو بھی عوامی گیا ہے، کیا کریں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ آیات محکمات بھی ہوتی ہیں، متشابہات بھی ہوتی ہیں۔ محکمات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے، اور متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے ایک سے زائد مطلب نکل سکتے ہیں، ایک سے اب جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے نا، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، وہ متشابہات کی طرف جائیں گے۔ کس کی طرف جائیں گے؟ متشابہات۔ ہاں جی، وہ وہاں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اب یہ انی متوفی کا یہ والا لفظ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا۔ اب یہاں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، مرزائی ہو گئے، قادیانی ہو گئے اور عیسائی ہو گئے، وہ کہیں گے دیکھا جی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اے عیسیٰ بے شک میں متوفی کا۔ متوفی کا مطلب ہوتا ہے فوت کرنا، متوفی کا مطلب فوت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں فوت کروں گا، ممیتو کا۔ متوفی کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ میں تمہیں فوت کروں گا، میں تمہیں موت دوں گا۔ تو دیکھا جی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی۔ اللہ نے جو کہا تھا میں تمہیں موت دوں گا، اور موت دوں گا، اور ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ بس جی ان گمراہ لوگوں کو یہاں سے نظر آیا کہ شاید ہمارا مطلب نکل آئے گا کہ جی متوفی تو عام طور پہ کس کو بولا جاتا ہے؟ فوت شدہ کو بولا جاتا ہے۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں پتہ ہے متوفی کا اصل معنی ہوتا ہے مارنے والا۔ یہ قبروں پہ یا فوت شدہ ساتھ لکھا ہوتا ہے نا، لفظ لکھا ہوتا ہے، عام لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ متوفی۔ حالانکہ یہ بندہ کون ہوتا ہے؟ متوفا ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی غلطی ہے کہ متوفا کو کیا پڑھتے ہیں؟ متوفی تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی؟ یہ میت مرحوم جو ہوتا ہے، یہ کتابیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کسی کا فوت شدہ کا نام آتا ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے متوفا، اور آگے کوئی تاریخ لکھی ہوتی ہے، تو لیکن عام لوگ اس کو کیا پڑھ جاتے ہیں؟ متوفی۔ غلط پڑھتے ہیں، یہ جہالت ہے، بات دور سے دور جا رہی ہے، واپس آئیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ میں تمہیں موت دوں گا۔ متوفی کا معنی وہ موت کرتے ہیں۔ پہلا جواب، یہاں متوفی کا مطلب موت نہیں ہے، متوفی کا مطلب موت نہیں ہے، بلکہ وفا یوفی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا سالم لینا، کسی کو سالم لینا، کسی چیز کو پورا وصول کرنا، اس کو متوفی یا یوفی اس کو بولتے ہیں۔ یہ دو آیتوں کے بعد یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ وہاں کرو موت کا معنی کیا ہے؟ آیت نمبر 57 دیکھیں، نیچے والی آیت جو ہے،
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، آگے کیا لکھا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کرو یہاں مانا کہ موت والا، کہ اللہ ان کے اجر مار دے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ مطلب ہے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جیسے یہاں فَيُوَفِّيهِمْ میں پورا پورا اجر والی بات ہے، اسی طرح یہاں بھی مطلب کیا ہے؟ انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لے لوں گا، میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے عیسیٰ میں آپ کو سالم لے لوں گا، بحفاظت لے لوں گا، یہ آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، آپ کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ انی متوفیکا، میں آپ کو سالم لے لوں گا، درست معنی بتا رہا ہوں۔ ورافعک الیہ، فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سمجھ آئیے؟ ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟